السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، انسان جب پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، اس کی پہچان، اس کا تعارف، اس کا والد بنتا ہے، اس کی والدہ بنتی ہے۔ والدین اس کا تعارف بنتے ہیں، ان کی پہچان بنتی ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ لیکن دنیا میں پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان کامیابیوں کی بلندیوں کو چھوتا ہے، وہ کہتا ہے سب کچھ میں ہوں، کہ جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے، میرے والدین کا کوئی کردار نہیں تھا، انہوں نے صرف مجھے پیدا کیا ہے، دنیا میں لے کر آئے ہیں، یہ سب کچھ تو میری وجہ سے ہے۔ ایسا ہی واقعہ میں آپ کے سامنے ایک عرض کرنے لگا ہوں۔ کوشش کیا کرو ویڈیو مکمل سنا کرو۔ جب تک آپ مکمل نہیں سنو گے آپ کو مکمل بات کی سمجھ نہیں آئے گی، اور جو بات اچھی لگے اس کو لائک کیا کرو، سبسکرائب کیا کرو اور دوسروں تک شیئر کیا کرو، یہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، کوئی اللہ کا بندہ تھا، 22ویں گریڈ کا آفیسر تھا، اور 22واں گریڈ بڑا گریڈ ہوتا، اس کے آگے نوکر چاکر سرکاری سہولیات اس کو میسر تھی۔ اس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں ہی اپنے باپ کے نام سے اپنا تعارف کراتے تھے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا باپ فلاں محکمے میں آفیسر ہے۔ تو یہ باپ کی دولت سے عیاشیاں، عیش و عشرت، اور جو باپ کو سہولیات ملی ہوئی تھی، ان سہولیات سے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اچھا خاصا نظام چل رہا تھا، اور لوگ ان بچوں کو بڑی اچھی نظر سے دیکھتے تھے، عزت کی نگاہ سے، کہ یہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے، یہ فلاں محکمے میں ایک آفیسر ہے۔ ایک وقت آیا، بچے بڑے ہو گئے، والد صاحب اپنے محکمے سے ریٹائر ہو گئے، ان کو جو پیمنٹ ملی، ریٹائرمنٹ کے پیسے ملے، انہوں نے بچوں کے نام کر دیے، بچوں کے اوپر خرچ کر دیے، اور باپ پہ بڑھاپا آ گیا۔ جب باپ پہ بڑھاپا آیا، اب وہ بوڑھا باپ ان بچوں کو برا لگنے لگا، جس کی وجہ سے ان کی پہچان تھی، ان کا تعارف تھا، ان کو دنیا جانتی تھی، آج وہ باپ ان کو برا لگنے لگا ہے۔ کہتے ہیں کہ ساری ساری رات کھانستا ہے، سونے نہیں دیتا، بڑبڑاتا ہے، لہذا اس کا کمرہ علیحدہ کر دو، چارپائی علیحدہ کر دو، اس کے برتن علیحدہ کر دو، اس کو گھر کے اندر قید کر دو، کہیں باہر بھی نہ لے کر جاؤ ان کو ساتھ۔ ہمیں اپنے جو ہمارے دوست احباب ہیں، جو ہماری گیدرنگ ہے، ہم ان کو بتا نہیں سکتے کہ ہم اس کے بیٹے ہیں، یہ ہمارا باپ ہے۔ یہ حال ہوتا ہے اس نوجوان نسل کا جس کی اچھی تربیت نہ کی ہو، اسلامی طریقے سے تربیت نہ کی ہو، وہ اولادیں بڑی ہو کر ایسے ہی کرتی ہیں۔ آخر ہوا کیا، اس بزرگ کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم رکھ لیا گیا، جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو کھانا شانا دیتا ہے، اس کی دوائی کا، میڈیسن کا خیال کرتا ہے، اور ان بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اپنے اپنے بیویوں کے ساتھ مصروف اپنی اپنی خوشیوں کے لمحات گزار رہے ہیں۔ یہ سیر و تفریح کے لیے، ہنی مون کے لیے کوئی دبئی چلا جاتا ہے، کوئی فرانس چلا جاتا ہے، کوئی اٹلی چلا جاتا ہے، وہ کس ملک میں، وہ کسی ملک میں، اور اس بوڑھے باپ کے اوپر، جس باپ کی وجہ سے آج یہ سیر و تفریح کے اوپر جا رہے ہیں، جس باپ کی وجہ سے ان کو عزت ملی، پہچان، شہرت ملی، سب کچھ ملا، اس باپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اس کے اوپر ایک ملازم رکھ دیا،
اور خود ملک سے باہر چلے گئے۔ اور اب یہ ملازم کیا کرتا ہے؟ ملازم اس کا دروازہ بند کر کے تالا لگا کے باہر سے کوئی چیز خریدنے جاتا ہے، کوئی کھانا شانا لینے جاتا ہے یا اس کی میڈیسن لینے جاتا ہے۔ اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہوا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہاں پر فوت ہو گیا۔ اب کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں، اور یہ بوڑھا باپ کمرے میں بند ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ اور جب یہ 3 ماہ کے بعد یا 1 ماہ کے بعد واپس گھر آئے، آ کر تالا کھولا، کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کمرے سے بدبو آ رہی ہے، باپ مر چکا ہے اور اس کی جو باڈی ہے اس سے بدبو آ رہی ہے گندی۔ تو میرے بھائی، یہ ہے انسان کی محنت جو اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ دنیا میں جھوٹ سچ، سیاہی سفیدی، حرام لال کی تمیز کیے بغیر اس اولاد کے لیے دولت اکٹھی کرتا ہے کہ اولاد کی پہچان بن جائے، اس کے بینک بیلنس بن جائے، میرے جانے کے بعد ان کی زندگی اچھی ہو جائے، لیکن وہ خود نہیں سوچتا کہ میرا بڑھاپا کیسے اچھا گزرے گا اور میری آخرت اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ میں اپنی آخرت کی تیاری کروں کہ میری اپنی آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائی، اگر اولاد کو دنیا کی تعلیم دو گے، دنیاوی تعلیم دو گے، دنیاوی تربیت دو گے، تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسا یہ سٹوری میں نے سنائی ہے، واقعہ سنایا ہے، جیسا اس کے اندر ہوا ہے۔ اگر اولاد کو اللہ کے قرآن کی تعلیم دو گے، اچھی تربیت کرو گے، پھر انشاءاللہ تمہاری اولاد کبھی تمہارے آگے آنکھ اٹھا کر بھی بات نہیں کرے گی، اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرے گی، ہمیشہ تمہاری عزت کا خیال رکھے گی، تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ تو میرے بھائی، ذرا سوچو، غور و فکر کرو کہ آپ نے اپنی دنیا کو بہتر کرنا ہے یا آخرت کو بہتر کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔